سینیٹر شہری رحمان گرجتی برجتی جی تو سوری جی بولیں. شکریہ چیئرمین صاحب. بہت دنوں کے بعد ہم اس اجلاس میں آئے ہیں اور یہاں اختصار کا وعدہ کر کے وزیر بھی بھاگ گئے ہیں. آگے چلیے شکریہ کہ آپ واپس آئے ہیں. وہ آپ کے اختصار کو بھی سمجھتا ہے. آگے لیکن جی جو آج تقریر ہوئی ہے وہ بالکل اس بات کی علامت ہے, اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ یہ جو اس وقت حکومت ہے نہ پارلیمان میں یا پارلیمان کے باہر سیریس نہیں ہے کسی ریفارم ایجنڈا پہ یا کسی بھی ایسے ایشو پر جہاں سر جوڑ کے ملک کو مشکلات سے نکالنے کا کوئی بھی منصوبہ بنتا ہے. ملک کو مشکلات سے نکالنے کا منصوبہ تبھی بنے گا جب کوئی سینس ہوگا, کوئی ریئلائزیشن ہوگا, کوئی خیال ہوگا کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. چیئرمین صاحب میرے باتیں بہت کرنے کی ہیں لیکن کیونکہ سینٹ اتنے دن نہیں تھا تو میں 2-3 موٹی باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہاں کیونکہ ملک میں کہا جا رہا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں کوئی بحرانی کیفیت نہیں ہے, لوگ خط غربت سے بھی باہر آ چکے ہیں, لوگ چہل پہل میں ہیں اور کووڈ کے بعد جو صورتحال ہے وہ پاکستان نے شاید اس طرح خوشحالی کی کبھی نہیں دیکھی ہوگی. تو آپ کے سامنے ملاحظہ میں یہ ضرور رکھنا چاہتی ہوں, ملاحظہ فرمائیے وزیر صاحب جو آپ کہہ رہے تھے اور جو حقیقت ہے. حقیقت اتنی تلخ ہے, آپ نے اس وقت ویٹ کی بات کی, گندم کی بات کی. پاکستان نے اپنی پوری تاریخ میں اتنی گندم کبھی امپورٹ نہیں کی ہے. یہ آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بوم میں ہے, 55% آپ کا امپورٹ بڑھا ہے گندم اور چینی کا. اور آپ جو شادیانے منا رہے تھے اپنی 3 سالہ سالگرہ پر, وہ کیا تھا کہ پاکستان کا اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اب سرپلس میں ہو گیا, پھر گر گیا ماشاءاللہ سے, کیونکہ آپ پہلی دفعہ اپنی پوری تاریخ میں بالکل تاریخ رقم کر رہے ہیں. آپ پوری تاریخ میں کتنا آپ نے 1.5 بلین تو آپ کا کیڈ نیچے آیا ہے. پتہ ہے کیوں؟ بیکاز یو ہیو اے ٹریڈ ڈیفیسٹ. اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کیوں بڑھ رہا ہے؟ لوگوں کی قوت خرید پر کیوں اثر پڑ رہا ہے؟ نہیں, یہ تو دیکھیں ماشاءاللہ سے کہ پاکستان کی تاریخ میں پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے خود کفیل بنایا گندم میں, اور آج کہاں کھڑے ہم؟ ماشاءاللہ سے وی آر امپورٹنگ دا ہائیسٹ اماؤنٹ آف ویٹ. اس لیے نہیں کہ ہمارے لوگوں کو اور کھانے کو مل رہا ہے, لوگ تو اب پیاز اور روٹی بھی نہیں کھا پا رہے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں کسی کو مل رہی. آپ ادویات کی قیمتیں 18% بڑھا چکے ہو کووڈ جیسے سانحے کے درمیان. بے حسی تو یہ ہے, اور بے روزگاری کا عالم جو ہے آپ کو زمین پہ نظر نہیں آ رہا. جو پارلیمان جوائنٹ سیشن کے سامنے کوئی بھی نہیں گیا پوچھنے حکومت سے, جس طرح لوگ 10 دن 55 سال کی عمر میں کھڑے ہیں بغیر پانی, بغیر کسی مددگار کے, وہاں کھڑے تھے, چھت پہ سر پہ چھت نہیں تھی, زیادہ تر کو ہیٹ سٹروک ہوا. ہم ان سے ملنے گئے, پتہ چلا 16 ہزار, اور آپ ان کو تقویت بھی نہیں دے رہے ہیں, آپ بات بھی نہیں کر رہے ہیں. آپ یہاں آپ لوگ صرف ایک نیریٹو کی جنگ میں مصروف رہتے ہو کہ بس ہم نے سب اچھا ہے کہنا ہے, جتنی اپوزیشن کو گالی دیں گے اتنا کیبنٹ میں تھپکی ملے گی, جتنا نیو یارک کی سڑکوں پہ پھریں گے آپ کے UNGA آپ کہہ رہے ہیں بڑی اچھی پالیسی چل رہی ہے آپ کے UNGA ڈیلیگیشن میں, وہاں جا کے آپ امریکہ کی سڑکوں پہ ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ یہاں امریکہ کی بیٹی کو دیکھیے. پاکستان کی بیٹی کو بچائیں آپ پہلے, کیا ضرورت ہے آپ کو وہاں جا کے اس طرح کے ویڈیوز بنانے کی؟ پاکستان کی بیٹی کو بچائیں, مت ہمیں امبیرس کیا کریں. شادیانے منا رہے ہیں کہ جی طالبان حکومت آ گئی, ہماری فتح ہے. آپ کو کوئی فتح نہیں ہوئی. آپ کی فتح پاکستان میں ہونی تھی غربت کے خلاف, آپ کی فتح پاکستان میں ہونی تھی بے روزگاری کے خلاف. یہ 2 بہت بڑے ایشوز ہیں. اس وقت آپ ملک کو ایک کنٹینر سے اترے نہیں 3 سال, آپ پھر ملک کو تقسیم کی طرف لے جا رہے ہیں, EVM پیپر آ گئے.
आप गवर्न कब करेंगे इस मुल्क को, ये बताएं। पीटीआई की हुकूमत के एहसास है जी हमने इतने लंगर लगा लिए। मैं नहीं बताना चाहती कि कौन सा एहसास प्रोग्राम है। फ्रैंकली ये BISP प्रोग्राम है जो कॉन्स्टिट्यूशनली अभी भी एशियन डेवलपमेंट बैंक जब आपको पैसे देगा BISP पे ही साइन करेगा। जितना आप बेनजीर शहीद का नाम निकाल लें, हमारी हुकूमतें और हमारी पॉलिसीज अभी भी रंग ला रही हैं। आपके पास और कुछ नहीं है टू होल्ड ऑन टू। यू आर होल्डिंग ऑन टू व्हाट वी डिड इन आवर गवर्नमेंट, बट you could not even hold on to the wheat. हम wheat surplus छोड़ के गए थे इस मुल्क को, और क्या हालात है? किस मुंह से आप खड़े होके कह रहे हैं कि यहाँ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बूम कर रहा है, पानी खत्म है, डिवीजन में तकसीम में झगड़े आपके हर सूबे में पड़े हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि हम खुद कफील हैं, हमने इतना एग्रीकल्चर सेक्टर बूस्ट किया पाकिस्तान में। मैं फिर कहूँगी, शुड आई रीड यू व्हाट यू आर इम्पोर्टिंग? आज मैंने ट्विटर पे ग्राफ लगाई है, वो ग्राफ देख लें, किधर आपका बार है और किधर हमारी हुकूमतों का बार था। वीट इंपोर्ट पाकिस्तान ने इतना 55% अपनी तारीख में नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आप लोग चीनी के टाइम पे भी और वीट के टाइम पे भी भूल गए थे वीट सपोर्ट प्राइस देना, भूल जाते हैं। काबीना में तो गाली गलौज कौन ज्यादा कर रहा है वही होता है ना पहले, और फिर कि हमारी नैरेटिव जंग किस तरह चले। इश्यूज तो बहुत है चेयरमैन साहब, संजीदा तौर पर डिबेट करने के इश्यूज हैं, और इस वक्त बाहर बैठ के सारे एक साथ शाम को आप किसी को बुला लें, इधर से बुला लें, इधर से बुला लें, इधर से बुला लें, सब परेशान हैं कि मुल्क ऐसी जगह जा रहा है कि हम इसको फिर वापस नहीं ला सकेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल हो, वो भी आप लोगों ने ऑर्डिनेंस ला के मेडिकल एजुकेशन और उसकी सर्टिफिकेशन तो तबाह हो गई, वो इस दौर में हो गई है माशाल्लाह से। अब किस चीज का? कल हम पब्लिक अकाउंट्स में बैठे देख रहे हैं PIA के साथ क्या हाल हो रहा है। बताया जा रहा है कि नवंबर से आपको जेटी तक नहीं लगेगी क्योंकि PIA के पास पैसे नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट्स, उसी मीटिंग में कहा जा रहा था आप प्रॉफिट्स आर गोइंग अप। ये मैं बता रही हूँ इनका हाल है। जिस तरह वीट आपको नजर आ रहा है हर जगह ना, जो इम्पोर्ट किए जा रहे हैं आप पहली दफा, जो खुद कफील मुल्क होता था, शर्म आनी चाहिए। PIA की जेटियां नवंबर से जेटियां नहीं लगेंगी डोमेस्टिक फ्लाइट पे भी। क्यों? आप बस में चढ़ के जाइएगा, खरबों की रुपए की जेटी खड़ी रहेगी, ना आपको सख्त गर्मी में जहाज के अंदर एयर कंडीशनिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि AC वैन के लिए और जेटी के लिए PIA के पास पैसे नहीं हैं। बहुत सारे दोस्त कहते हैं हमें इलाज के लिए UK जाना है, फला जाना है। PIA की फ्लाइटें आपको नहीं ले जा सकती, वो इसलिए कि वो यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया है, और वही मिनिस्टर अभी कहते हैं कि हम बड़े प्रॉफिट में हैं। हम प्रॉफिट में हैं माशाल्लाह। कौन सा प्रॉफिट है कि आप जेटी नहीं लगा सकेंगे नवंबर तक से? बताइए कौन सा प्रॉफिट है? ये वही वाला प्रॉफिट है जो सारे मुल्क में आप पट्टी बांध के रखे हुए सबको। ये वही प्रॉफिट है जो आप कहते हैं कि आपकी बाकी वजारतें ये सर्कुलर डेट कर रही है। कौन सा प्रॉफिट है? किधर प्रॉफिट बन रहा है? सिवाय क्रोनीज के, सिवाय दोस्तों को जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं आंखों पे पट्टी बांध के, चाहे वो PIA के जिम्मे में हो, चाहे वो कैंटीन्स हो, चाहे वो रोजवेल्ट होटल हो क्या रहा है कोई नहीं कह सकता। ये बातें सब पीछे एक दूसरे के कानों में बताई जाती हैं, खुद बताते हैं ये लोग, लेकिन यहाँ आके कहते हैं जी सब अच्छा है। तो प्लीज एक्सप्लेन टू मी कि ये कौन सा एग्रीकल्चर सेक्टर है जो पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी होती थी, जो चीनी के बहरान, चीनी का कार्टेल, चीनी का और वीट का आपने तो इंक्वायरी रिपोर्ट्स लगाई थी, NAB के केसेस बन गए थे, वो कहाँ हुए? नथिंग हैपेंड टू देम। चोर डाकू बात शुरू करते हैं, बट प्लीज आप गवर्नेंस की तरफ क्या तवज्जो दे रहे हैं? फिर आप कह रहे हैं जी अफगानिस्तान में हमारी बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है। देखिए अमन हम सब चाहते हैं, कोई आपकी नई पॉलिसी हमें यहाँ नजर आती? कोई वजीर खारजा उंगा से UNGA जाने से पहले यहाँ सबको एतमाद में लेते, और
آپ دیکھیں طالبان کی حکومت آئی، افغانستان میں ایک ہفتوں بحرانی کیفیت ہے، ابھی بھی ہے. There is one of the world's largest humanitarian disasters happening in Afghanistan. UN agency سے پوچھ لیں. آپ کیا کر پائیں گے؟ آپ نے اس وقت، وہ کتنے ہفتے ہو گئے، مہینے ہو گئے، مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، دنیا اس وقت ریکگنائز کرنے تیار نہیں ہے. آپ ترجمان بن کے کھڑے ہوئے، آپ ترجمان بن کے کھڑے ہوئے، اور آپ نے، آپ کے پارلیمان کی ایک میٹنگ ہوئی، اتنا بڑا بحران آیا آپ کے نیبرہڈ میں، جدھر آپ کی ڈیورینڈ لائن اب انٹرنیشنل بارڈر تو بنی ہوئی ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ایک باڑھ سے آپ سنبھال سکیں گے جو اثرات پاکستان میں آئیں گے؟ اور کہتے ہیں کہ اثرات نہیں آئے ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں، برطانیہ کے پارلیمان نے 3 دن کے اندر اندر اپنا سیشن بلایا، برطانیہ کے پارلیمان نے. پاکستان کا پارلیمان کہاں تھا؟ کیا ضرورت ہے پاکستان کے پارلیمان کو کچھ بتانے کی؟ کوئی ہوا جوائنٹ سیشن اس پہ؟ نہیں جی. یہاں جوائنٹ سیشن ہوتے ہیں بلز کو بلڈوز کرنے. 17 بل آئیں گے ماشاءاللہ سے اگلے پارلیمان میں، جوائنٹ سیشن میں وہ بلڈوز ہوں گے، اور سیشن چپ، سینٹ کا سیشن نہیں ہونا ہے تاکہ وہ بلز لیپس ہو جائیں. یہ ہو تو یہ رہا ہے. اور وہ جوائنٹ سیشن برطانیہ نے کیا، اسی دن امریکہ نے کیا. بہت سے ممالک کے پارلیمان ملے افغانستان کی کرائسس پر، کیونکہ what goes on in Afghanistan does not stay in Afghanistan. We all know that. ہم تاریخ بھگت چکے ہیں، لیکن جو قومیں زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ تاریخ سے سبق سیکھتی ہیں. ہم وہی تاریخ دہرانے کے چکر میں پڑے ہوئے. اور دیکھیے جیسا بھی وہاں گورنمنٹ آتی ہے، میسیجنگ ایک طرف ہو رہی ہے، حقیقت کچھ اور ہے. میسیجنگ یہ ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہونی چاہیے. تو پارلیمان سے پوچھا آپ نے انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ شاید ہم آپ کی رہنمائی فرما دیتے، کیونکہ جب اس طرح کا کام ہوتا ہے تو ہماری حکومتوں میں 4 دن جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، بلز بلڈوز کرنے نہیں، ایک دوسرے سے شراکت داری کریٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو اعتماد میں لینے کے لیے، تاکہ ملک فخر سے ایک آواز میں بات کرے، تاکہ ہم سارے جو فارن چینلز پہ جائیں پھر کہہ سکیں سر اٹھا کے کہ ہم جیسے بھی ہیں پاکستانی ہیں، مشکل حالات میں ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ ہمیں وہ موقع نہیں دینا چاہتے. آپ خود وہاں جا کے ایسے ڈیلیگیشنز بھیج رہے ہو جہاں وہ ہمیں امبیرس کرتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جتنی بھی بات ہے، انکلوسیو کیبنٹ از اے گڈ تھنگ. I have yet to see a woman in that cabinet. I have yet to see girl children going to school. یہ بنیادی باتیں ہیں جو ہونی چاہیے اور جو ہمیں بھی دہرانی چاہیے. یہ صرف باتیں کرنے کی نہیں ہیں، عملاً بھی بات ہونی چاہیے. جس طرح یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم خود کفیل ہیں، ہم یہ ہیں، اس طرح ہم بات کرنا چھوڑ دیں. اگر ہمیں پاکستان کو اس نہج سے، اس آتش فشاں سے واپس لے لانا ہے، کیونکہ آتش فشاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہو. آپ نے پورے میڈیا کو ایک طرف کیا، پورا میڈیا، چاہے وہ مالک ہو چاہے وہ جرنلسٹ ہو، ورکنگ جرنلسٹ. آپ نے پوری اپوزیشن پارٹیز کو ایک طرف کھڑا کر دیا. آپ نے سارے ملک الیکشن کمیشن کو گالی گلوچ سے ہمکنار کیا، نشتر برسائے ان پر کہ گھیراؤ کرو، جلا دو. الیکشن کمیشن کوئی دودھ سے دھلا نہیں ہے. ہمیں بہت ان سے کمپلینٹس رہی ہیں، ماضی میں بھی ہیں، اور اب آپ لانا چاہتے ہیں آر ٹی ایس سسٹم کے بعد آپ نئی مشین دھاندلی کے لیے پری پول ریگنگ کا ماحول بنا رہے ہیں. آپ گورننس کے بجائے ایک الیکشن سے دوسرے الیکشن پر اترے ہوئے، اور آپ نے ملک کو بالکل رونق کے رکھ دیا ہے. مجھے شرم آ رہی تھی سن کے، اور افسوس ہو رہا تھا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کتنے خوشحال ہیں. آپ باہر نکل کے دیکھیں کہ دھوپ میں جس طرح لوگ بے روزگار کھڑے ہیں اور بھوکے پیاسے کھڑے ہیں، آپ کو ان کی آہ نہیں لگ رہی، آپ کو ان کا کچھ نظر نہیں آ رہا. آپ پورے جمہوریت اور پاکستان کے ساتھ اس وقت تصادم میں ہیں. This government is in a collision course against democracy. It is in a collision course against the media. It is on a collision course against any open society.
it is on a collision course against its own very own people. सांस लेने दे, किसी के पास खाने को नहीं है और खुली फजा नहीं है, ना बात करने को ना किसी को सुनने को। यहाँ तो कह दिया जाता है आप गद्दार हैं, तकरीर फरमाओ तो गद्दार हो, कुछ लिख दो तो गद्दार हो, और पीएम ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस आ रहे हैं। मीडिया के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस आया है वो तो इतना खौफनाक है चेयरमैन साहब, इतना खौफ नहीं है जो इतना खुश हो रहे थे। मैं इनको जरा इनकी तबीयत साफ करा दूं कि इतना खुश हो रहे। देखिए आपके बारे में क्या लिखा जा रहा है, होश की दवा करें, होश के नाखून पकड़े, और पार्लियामान को इस तरह बेतौकी ना करें जिस तरह रूटीनली करते हैं। मिला है कोई अफगानिस्तान पे सेशन? अमेरिका ने क्या रोज क्या लिखा जा रहा है? Have you asked us how to go forward? We might be able to tell you something. जी लीडर